بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، بالکل سیدھا سادہ۔ وہ ہمیشہ اپنی فصل گاؤں کے ساہوکار کو بیچ دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے کھیتوں میں فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب کی بار فصل شہر جا کر بیچوں گا، وہاں اس کے اچھے دام ملیں گے۔ پھر ایک دن وہ فصل کی کٹائی کر کے شہر لے کر آیا۔ واقعی اسے اس بار فصل کی اچھی قیمت ملی۔ پھر کسان خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں 2 ٹرک اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے پتہ لگوا لیا کہ کسان پہلی مرتبہ شہر آیا ہے۔ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ایک ٹرک ان کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر دوسرا ٹرک اس کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور میری خدمت کرو گے۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، پہلے ٹرک نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلا گیا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو تو ضرور چلے جاؤ، دوسرے ٹرک نے کہا، اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر کسان کو بہت تعجب ہوا۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ کسان نے پوچھا۔ میں اس کی بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے، دوسرے ٹرک نے کسان سے کہا، اور پھر دوبارہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ بیکار میں ہنس رہے ہیں، کسان نے پھر کہا۔ کسان کو ٹرک کی باتیں بے وقوفی لگ رہی تھی۔ ٹرک نے کسان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل ہنستا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب پہلا ٹرک ایک موڑ پر پہنچ کر غائب ہو گیا تو تب دوسرے ٹرک نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا۔ کسان نے آج سے پہلے کبھی موبائل نہیں دیکھا تھا اور اس کو موبائل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ ٹرک نے موبائل کسان کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، میں ایک جادوگر ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے اس بدماش کو اس جادوئی ڈبیا میں بند کر لیا ہے۔ اتنی چھوٹی سی ڈبیا میں اتنا بڑا آدمی بلا کیسے بند ہو سکتا ہے؟ کسان نے حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ کیا دیکھنا چاہو گے اسے؟ ہاں بالکل، کسان نے فوراً جواب دیا۔ لو پھر دیکھو، ٹرک نے کہا، اور پھر اس نے موبائل کا ویڈیو شروع کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نکالو اس ڈبیا سے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میرے آقا، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر مہربانی کرو۔ موبائل کی اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ چل رہی تھی جس میں پہلا ٹرک جو شروع میں غائب ہو گیا تھا چیخ چیخ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کسان نے بوتل میں قید جن کی کہانیاں تو سنی تھی، اس نے پہلی بار اس عجیب و غریب اور انوکھی ڈبیا میں انسان کو قید اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے بھروسہ ہو گیا کہ سامنے کھڑا آدمی کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ کسان نے ٹرک سے کہا، بھائی صاحب اسے چھوڑ دیجئے، بہت رو رہا ہے، اس ڈبیا میں قید ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ اس ٹرک نے کسان سے کہا اور پھر بولا، خیر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ قید ہو گیا تو کیا ہوا، مجھے تم مل گئے ہو، اب تم زندگی بھر میرے ساتھ رہ کر میری خدمت کرنا۔ ٹرک کی یہ باتیں سن کر کسان بری طرح گھبرا اٹھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، میں بلا آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں تمہیں بھی اس جادوئی ڈبیا میں قید کر دوں گا۔ ٹرک نے کسان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اب تو کسان کی دال پتلی ہو گئی۔ وہ ٹرک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسے روتا پیٹتا دیکھ کر ٹرک نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ صرف حکم کریں، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہے۔ میں جادو کے دیوتا کا ایک بڑا مندر بنوا رہا ہوں، اگر تم اپنے سارے پیسے اس مندر کے لیے دان کر دو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ٹرک نے اپنی شرط بتاتے ہوئے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا، کسان نے اپنی ساری رقم ٹرک کے حوالے کر دی اور گرتا پڑتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی جانے کی دیر تھی کہ پہلا ٹرک واپس آ گیا۔ دراصل ان دونوں ٹرکوں نے
پہلی سی ہی ایک ٹک کی رونے چلانے کی ایک ویڈیو بنا لی تھی۔ پھر اسے دکھا کر ان دونوں نے کئی دیہاتی اور کسانوں کو لوٹ لیا تھا۔ بدحال کسان ہاری ہاتھ اپنے گھر لوٹا۔ پھر اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت کسان کا بانجا موہن شہر سے آیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اسی لیے اسے موبائل کے بارے میں معلوم تھا۔ اس نے کہا، ماموں ایسی کوئی جادوئی ڈبیا نہیں ہوتی، لگتا ہے کسی نے آپ کو موبائل پر ویڈیو دکھا کر لوٹ لیا ہے۔ کسان جہاں رہتا تھا وہاں تک موبائل کا نام و نشان بھی نہیں پہنچا تھا۔ کسان موبائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اس کے بانجے نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو پوری بات سمجھ آنے پر اس کی کپڑی گونگ گئی۔ اس نے ٹگوں کو سبق سکھانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ پھر دوسرے روز وہ پھر سے شہر کی طرف چل دیا۔ کسان کئی دنوں تک سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا لیکن ٹگ دکھائی نہ دیا۔ ایک دن اسے اناج کے بازار میں موبائل والا ٹگ نظر آیا۔ کسان کو دیکھتے ہی وہ ٹگ وہاں سے کھسکنے لگا، لیکن کسان نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، جادوگر صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ٹگ نے حیرت سے پوچھا۔ گاؤں میں میرا ایک دشمن ہے، آپ چل کر اسے اس ڈبے میں بند کر لیجئے، کسان نے التجا کی۔ میں بلا اسے کیسے بند کروں؟ ٹگ نے پوچھا۔ میں آپ کو اس کام کے لیے ڈھیر سارے پیسے دوں گا، کسان نے یقین دلایا۔ ٹگ نے سمجھا یہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اسے اچھی طرح سے ٹگا جا سکتا ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ کسان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا، اور پھر اس نے کہا، بھائی آج کل میری ڈبیا میں جگہ بہت کم بچی ہے، اگر کہو تو میں اس آدمی کی آتما کو اس میں قید کر لیتا ہوں، کیونکہ اس ڈبیا میں جس آدمی کی آتما قید ہو جاتی ہے وہ تو پھر کسی بھی کام کا نہیں رہ جاتا۔ کسان نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ دونوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ٹگ نے سوچا، میں اس آدمی کی ویڈیو بنا کر کسان کو دکھا دوں گا، پھر وہاں سے فوراً 9-11 ہو جاؤں گا۔ گاؤں پہنچ کر کسان نے کہا، جادوگر بھیا میرے پاس بھی ایک بہت بڑی ڈبیا ہے، میں اس میں جس کو بند کر دیتا ہوں وہ زندگی بھر اسی میں گول گول گھومتا رہتا ہے، کیا آپ اس ڈبیا کو دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ٹگ نے جلدی سے کہا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسان کوئی بہت بڑی بیوقوفی کی بات کرنے لگا ہے۔ کسان کے گھر کے پچھواڑے تیل نکالنے والا ایک کلہو لگا ہوا تھا۔ کسان ٹگ کو لے کر وہاں پہنچا۔ ایک بیل کولوں میں جوتا ہوا گول گول گھوم رہا تھا۔ کسان کا بانجا موہن بھی وہی کڑا تھا۔ ٹگ کو دیکھتے ہی موہن نے کولوں سے بیل کو نکال دیا اور کسان سے بولا، ماما چلو اپنا جادو دکھایا جائے۔ یہ سنتے ہی کسان نے ٹگ کی گردن پکڑ لی اور اسے کولوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کی پیٹ پر ڈنڈے مارتے ہوئے بولا، چل بیٹا اب زندگی بھر اسی میں گول گول گھوم۔ اب تو ٹگ کی حالت خراب ہو گئی، وہ بہت رویا چلایا، لیکن کسان نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ٹگ کی پیٹ پر ڈنڈے پر ڈنڈا برساتا رہا۔ مجبوراً ٹگ کو کلہو گھمانا پڑا، لیکن 3-4 چکر گھمانے کے بعد ہی وہ لڑکڑا کر گر پڑا۔ کسان نے اسے دوبارہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تب ٹگ روتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے سارے روپے واپس کر دوں گا۔ مجھے صرف اپنے نہیں بلکہ آج تک تم نے جو بھی روپے لوٹے ہیں وہ سب چاہیے۔ کسان نے غصے سے اپنی شرط بتائی۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں سارے روپے دے دوں گا، ٹگ نے کہا۔ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ کسان نے ٹگ کی پیٹھ پر ایک اور ڈنڈا رسید کرتے ہوئے کہا۔ چلو اپنے دوست کے نام خط لکھو کہ ایک آدمی ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ اپنے گاؤں کی پوری زمین اور جائیداد کوڑیوں کے دام بیچنا چاہتا ہے۔ اس لیے تم شہر کی ساری زمین اور جائیداد بیچ کر گاؤں چلے آؤ، ہم گاؤں کی پوری زمین خرید لیں گے، بعد میں اسے مہنگے داموں بیچ کر اچھا خاصا نفع کمائیں گے۔ ٹگ تو کسان کو بیوقوف سمجھ رہا تھا، لیکن کسان تو ان ٹگوں کا بھی استاد نکلا۔ ٹگ بہت پریشان ہو گیا، اس کے پاس اس کے علاوہ جان بچانے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا اسے اپنے دوست کو جھوٹا خط لکھنا ہی پڑا۔ کسان نے ٹگ کے دوسرے دوست کا مکمل پتہ پوچھ کر موہن کے باپ کو شہر بھجوایا۔ اس ٹگ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا اس کی تو باچے کھل اٹھی۔ اس نے کہا، 2 دن ہمارے ہاں رک جاؤ،
میں سب کچھ بیچ کر تمہارے ساتھ ہی گاؤں چلتا ہوں۔ شہر میں موجود ٹگ نے جلدی 2 روز کے اندر ہی اپنی ساری زمین اور جائیداد بیچ ڈالی اور ساری رقم لے کر گاؤں پہنچا۔ جیسی ہی ٹگ نے گاؤں میں قدم رکھا، کسان نے اسے بھی دبوچ لیا اور کہا کہ چلو میں بھی تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں، اور اسے بھی پکڑ کر موبائل والے ٹگ کی طرح کھولوں میں باندھ دیا اور پھر اس کی بھی جم کر پٹائی کی۔ پھر اس ٹگ سے ساری رقم لے کر اس میں سے اپنے پیسے نکال دیے اور بقایا رقم گاؤں کے مکھیا کو دے دی۔ مکھیا نے دونوں ٹگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور باقی روپے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیے۔